شکریہ پی ٹی وی کا. ڈاکٹر صاحب کیسے، چونکہ آپ کا تعلق سمندری سے ہے اور آپ نے ایک اپنا طویل عرصہ اسکاٹ لینڈ میں گزارا ہے اور ماشاءاللہ وہاں پر بھی جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. کبھی بھی کہیں پر بھی دنیا میں کسی بھی پاکستانی کو اگر کوئی نمایاں پوزیشن حاصل ہو تو پوری قوم کا فخر جو ہے وہ سر سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستانی پاکستان کو؟ جی پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں، چونکہ ڈاکٹر کمیونٹی سے میرا تعلق ہے، تو اس وقت NHS نیشنل ہیلتھ سروسز جو پورے UK میں سروسز دے رہی ہے، اس میں پاکستانی ڈاکٹرز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اگر میں اسکاٹ لینڈ میں بھی دیکھتا ہوں تو ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشین سرجن اینڈ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل جو ہے، اس میں بھی خاصا نمبر 500-600 کے قریب جو ہیں وہ پاکستانی ڈاکٹرز ہی ہیں اس وقت جو اسکاٹ لینڈ کے ہیلتھ سروسز کو چلا رہے ہیں. اس میں ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں، لیڈنگ بھی ہیں اور جنرل پریکٹیشنرز ہیں، فیملی ڈاکٹرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں. اس طرح سے آن میڈیکل گراؤنڈس اگر میں دیکھتا ہوں تو ہمارا کنٹریبیوشن ہمیشہ سے ہیلتھ سروسز میں بہت ہائی لیول پہ رہا ہے. سیکنڈ لارجسٹ نمبر پاکستانی ڈاکٹرز کا ہے اسکاٹ لینڈ میں، UK میں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ ڈاکٹر بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے پروگرام میں شروع میں بھی کہا کہ جب یہ کہیں بھی اچھی پوزیشن پر ہوتے ہیں تو پوری قوم انہیں بڑے کہیں پر بھی انٹروڈکشن ہوتا ہے تو خوشی سے کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ڈالرز بھی بھیجتے ہیں اپنے، مطلب جو وہاں سے رقم اس کے ذریعے پاکستان بھی جو ہے وہ خوشحالی کا ایک سفر. اس وقت جو لارجسٹ پاکستان کا ریونیو ہے وہ ریمیٹنسز ہیں. جی اور جو فارن کرنسی میں جب ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے انٹرنل جو ان کا ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جی فارن کرنسیز جس میں برٹش پاؤنڈز ہیں، ڈالرز جیسے آپ نے فرمایا، اور دوسری کرنسیز ہیں، وہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ بیچتے ہیں. اور اسی سے ہی ہم اس وقت اگر میں دیکھتا ہوں تو ایون پاکستان میں جو میڈیسن ہم بائی کر رہے ہیں وہ انہی ریمیٹنسز کی وجہ سے زیادہ تر ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک پاکستان میں ہم میڈیسن بناتے نہیں ہیں. ہمارے پاس سالٹ آتا ہے اور اس کے بعد جتنی بھی کمپنیز ہیں یہاں پہ وہ ساری پیکنگ کرتی ہیں. ایز اٹ از وہ مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی. کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم مینوفیکچر کرتے ہیں، لیکن جب انہیں ڈیٹیل سے پوچھا جب سمجھ آتی ہے کہ موسٹلی جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے اور پھر ہم اس پہ ظاہر ڈالرز میں یا پاؤنڈز میں پے کرتے ہیں ان کمپنی کو یا یوروز میں پے کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کا کنٹریبیوشن ایون ان پاکستان ہیلتھ سسٹم بہت سارا ہے. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ دوسرے نمبر پہ جو ہے زیادہ ڈاکٹرز ہیں، تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. ہم اوور آل UK کی بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے چاہے ہم امریکہ کی بات کریں، یورپ کی بات کریں، آسٹریلیا کی بات کریں، تو اوورسیز پاکستانی ہر جگہ پہ موجود ہیں اور اچھی پوزیشنز پہ موجود ہیں. USA کا بھی تھرڈ لارجسٹ جو ہیلتھ سروسز پرووائڈنگ ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستانی ہیں کنٹریبیوٹرز اس میں بھی. صحیح. تو اچھا یہ تو آپ اچھی بات بتائیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستانی اگر جو بیرون ملک جاتے ہیں وہ ایک تو وطن سے دور دیار غیر میں بڑے محب وطن لوگ ہیں، جو دیار غیر میں خصوصاً ہوتے ہیں ان میں تڑپ بھی زیادہ ہوتی ہے، وطن سے ایک تو دوری کا بھی ایک احساس ہوتا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے کافی فکر مند بھی رہتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں سے بھی کسی گاؤں دیہات شہر سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ فلاحی منصوبے ضرور اسٹارٹ کرتے ہیں. جی اس میں یقیناً ہم لوگوں کا وہ یہی کہتے ہیں نا کہ باڈی ہماری دیار غیر میں ہوتی ہے اور روح ہماری پاکستان میں رہتی ہے. وہ سوتے ہم اسکاٹ لینڈ میں ہیں اور خوابیں ہم پاکستان کی دیکھتے رہتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جی ابھی ہم اسکاٹ لینڈ میں ہیں، پاکستان میں نہیں ہے. یہ بات تو یقینی ہے. اب مجھے تقریباً مور دین کوارٹر سینچری ہو گئی ہے پاکستان کو، مطلب ایز اے باہر گئے ہوئے، لیکن آنا جانا تو رہتا ہے. جی جی. ابھی بھی وہی فیلنگ ہے
اور آج صبح لاہور کی جب سڑکیں دیکھی اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو میں بڑا امپریس ہوا. میں نے کہا یار یہ پاکستان لگتا ہی نہیں ہے جو ہمیں باہر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. نہیں لاہور میں تو 6 مہینے پہلے بھی ہے. اچھا آتے تھے لیکن لاہور کے ڈیولپمنٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ کو جب میں نے دیکھ رہا تھا صبح مطلب اور اس کی خوبصورتی کو, اس کی خوبصورت صبح کو, تو میں احساس کر رہا تھا کہ اتنی خوبصورت صبح جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں کبھی ہی نصیب ہوتی ہے, کیونکہ وہاں میں بادل کا احساس ڈاکٹر صاحب اتنا خوبصورت ہوتا ہے اپنے گھر میں, کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے, ملک ہمارا اپنا گھر ہے, تو یہ بڑا خوبصورت ہے. اور لاہور یہاں پہ پرندوں کی چہچہاہٹ جو مارننگ پہ تھی وہ کم ملتی ہے کہیں اور. اور اب تو یہ ہم ایز اے تھراپی بھی یوز کرتے ہیں کہ پرندوں صبح اٹھ کے پرندوں کی چہچہاہٹ جو اس میں اپنا ٹائم گزاریں اور اس سے آپ ایموشنلی پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. لاہور کا ویسے جو پنجاب کی ڈیولپمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کریڈٹ تو موجودہ پرائم منسٹر میں شہباز شریف کو بھی جاتا ہے کہ ان چونکہ وہ اس سابق وزیر اعلیٰ پنجاب 10 سال رہے, انہوں نے یہاں اورنج لائن, میٹرو, شمار منصوبے بنائے. لیکن کیونکہ آپ پنجاب سے ہی آپ سمندری سے بلونگ کرتے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ فورن سے آتے ہیں پھر یہاں پر آ کر جس طرح آپ اپنا احساس بتا رہے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے آپ کو. یہ آپ نے ایک سال مجھ سے پہلے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے اپنے ایریا میں فلائی کاموں میں بہت زیادہ انگیج رہتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈاکٹر کمیونٹی. اور اسی چیز کو سوچتے ہوئے کووڈ سے پہلے میں نے سوچا کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں اسپیشلسٹ نہیں ہیں, سارے اسپیشلسٹ ہیں, ان کی کنسنٹریشن یا بڑے شہروں میں ہے یا یہاں پہ میڈیکل کالجز ہیں وہاں پہ ہے, یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں. اب جو پیریفری میں لوگ ہیں ان کی اپروچ نہیں ہے, تو اس سلسلے میں ہم نے آن لائن ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ڈیولپ کیا اور اس میں اسپیشلسٹ کو رجسٹر کیا ہوا ہے. اس کا نام ہم نے ڈاکٹرز فار ہیلتھ رکھا ہوا ہے. ٹھیک, جس پہ کسی بھی جگہ سے اپنے موبائل سے چاہیں تو آپ کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں. ان سے کیسے کریں گے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں؟ وہ بڑا آرام ہے جی, ڈاکٹرز فار ہیلتھ پہ گوگل پہ جائیں اور پھر اس پہ اپنا نام پتہ اور موبائل لکھیں, نام لکھیں, آپ رجسٹر ہو گئے, آپ کو ایک اپنا آئی ڈی آتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی آئی ڈی جیسے اتنے اسکوئر ہے جتنا نادرا کا ہے, اور وہ پھر آپ ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ رجسٹرڈ پیشنٹ کے طور پہ سرچ کریں گے جی میں نے کسی پروفیسر کو کس کو دکھانا ہے, ان کا نام, اور پھر اسپیشلٹی ڈال کے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, اور پھر اس سے ان کی ڈائری میں آپ اپوائنٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں اور پھر جب وہ مل جاتی ہے. یہ آپ پورے ملک میں کہیں سے بھی, پورے ملک میں کہاں جہاں بھی آپ کو, چاہے وہ بلوچستان سے ہو, بالکل بلوچستان سے, دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی ہیں اگر وہ اپوائنٹمنٹ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. مطلب آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے اور اسمارٹ فون تھوڑا سا, تاکہ وہ آپ کا پکچر اور ویڈیو آپ بیٹھے ہیں دکھا رہے ہیں تو اس سے یہ آن لائن ہوگی, یہ آن لائن کنسلٹیشن. اس کی کیا فیس ہے؟ اس کی ویری کرتی ہے, ابھی تک تو ہم فری کر رہے ہیں ٹو بی آنیسٹ. اچھا فری کر رہے ہیں, ابھی تک تو فری. یہ بہت بڑا کریڈٹ. یہ میں وہی بات کرتا ہوں, اوورسیز پاکستانی آپ جیسے جو ہیں یہ ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے جی, یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹروک سروسز پاکستان میں اسٹیبلش نہیں ہے, مجھے پتا ہے, اور اسٹروک کا مطلب فالج کی سروسز, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ جو ہیں اس کو بلوچستان کے کسی بھی ایریے میں اگر ان کو اسٹروک کسی کو ہوتا ہے تو وہ فوراً ایکیوٹ سروس لے سکیں, کیونکہ وہاں سے پیشنٹ کا ٹرانسفر کرنا, صحیح کہہ رہے ہیں, اور ایمبولینس ایون پنجاب میں, گلگت بلتستان میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, وہ ساری انفارمیشن آپ سے فوراً لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ان کا اسکین وغیرہ کروانا, ان کو مطلب اسٹینڈرڈ کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو آفر کرنا, ان کو گائیڈ کرنا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ بیمار ہوتا ہے, گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, کبھی ایمبولینس نہیں ملتی, کبھی کچھ نہیں ہو رہا, اور ایمرجنسی سروسز کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس پیشنٹ کون سا پہنچ رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ایمبولینس سروسز کو پہلے سے, یا ایمرجنسی سروسز جہاں پیشنٹ جا رہا ہے ان کو ہم بریف سمری پہلے ہی دے دیتے ہیں کہ جی یہ پیشنٹ اس طرح کا آئے گا, آپ کو اس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو اس طرح پیشنٹ کو کوئک سروس بھی مل جاتی ہے, اور وہ ونڈو پیریڈ جس میں ہم فالج کو ریورس کر سکتے ہیں جی, وہ بھی ہم ود ان 4 آورس اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ورلڈ اوور ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹ.
अब फास्ट में क्या पूछते हैं हम मरीज को, सिर्फ ये पूछते हैं कि जिसका चेहरा जो टेढ़ा तो नहीं हो गया, आर्म जो हाथ हिला सकता है कि नहीं, ठीक है, बोल सकता है, वर्ड सही कह रहा है, अल्फाज सही निकल रहे हैं। अब अगर ये 3 चीजों में से एक भी गलत हो रही है तो हम फौरन कहते हैं कि अब टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस सर्विसेज। ठीक, तो ये फास्ट वर्ड दुनिया भर में फालज की अवेयरनेस रेज करने के लिए यूज हुआ। अब पाकिस्तान में पता नहीं किसी को पता है या नहीं, जी जी, लेकिन ये इतना ये बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो आप नाज़रीन को दे रहे हैं। मैं इसीलिए इस तरफ आना चाह रहा था कि लोगों को ये पता हो कि कितना अहम है कि अगर एक 40 साल का बंदा ऑफिस में बैठा है, उसको फौरन इस तरह का कोई भी चेंज आती है, मतलब मैं ये कप उठाना चाह रहा हूँ, मुझसे उठाने जब मेरा ये उठाया नहीं जा रहा और मेरा दोस्त जो साथ में बैठा है या कोई इसको नोट करता है, तो इसका मतलब मुझे फालज हो रहा है, तो वो फौरन अपना या तो यहाँ पे लोकल एम्बुलेंस सर्विसेज को कॉल करे या फिर हम हाजिर हैं उनकी खिदमत के लिए जैसे भी मुनासिब समझें। तो ये जो सर्विस है ये मतलब सिर्फ फालज मैंने एग्जांपल दी है, उसमें हार्ट अटैक भी है और उसमें सांस की प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत सारी हर किस्म की सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज हम अभी नहीं दे सकते। मेरा कहने का मतलब है कि आप व्हाट्सएप यानी जो भी ऑनलाइन कॉल है उस पर आप उनको कंसल्टेशन दे देंगे। हाँ जी, उनको कंसल्टेशन गाइड कर देंगे कि नियर बाय स्कैनर ये है, आप वहाँ स्कैन करवाएं और उसके बाद वो अपलोड कर सकते हैं स्कैन ऑन आवर सिस्टम और हम वहाँ पे स्कैन देख के वी कैन गाइड द पेशेंट कि जी ये बेस्ट आपके लिए पॉसिबल है। सर बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी, एक दफा दोबारा सिर्फ वो बता दें कि किस तरीके से, क्योंकि ये मैं दोबारा रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर किसी से मिस हो गया हो तो वो इसको नोट कर ले नाजरीन कि किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने जिस तरह बताया वो वेबसाइट जो बता रहे हैं जी, डॉक्टर्स फॉर हेल्थ गूगल, डॉक्टर आपकी सेहत के लिए, डॉक्टर फॉर हेल्थ लिखेंगे गूगल में तो ये सामने आ जाएगा, ठीक, और इसको क्लिक करेंगे आप पोर्टल पर चले जाएंगे, पोर्टल में सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है और इन्फॉर्मेशन शेयर कर। ये मैं 2 दफा इसलिए करवाया क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि वो जब सुन रहे होते हैं, प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो ये बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है कि अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों से एडवाइसेस जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बाहर जिस तरीके से आप ये बड़ा अच्छा काम करें, इसी तरीके से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी क्योंकि वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान में भी बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं ऑब्वियसली, उसकी ट्रांसफर करने के लिए पाकिस्तान में क्या इक़दाम आप लोग कर रहे हैं? ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वन एस्पेक्ट है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ स्किल जो है ना, स्किल मोर इम्पोर्टेंट है, ओनली टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी है स्किल्स नहीं है तो टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है और इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ जो हमारा पाकिस्तान है इसका वर्किंग रिलेशनशिप हो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ यूके, जो कि डिफरेंट नेम है उनके, मैं सारे तो नहीं ले सकता, ताकि हम जो यहाँ के डॉक्टर्स हमारे कोलीग्स हैं उनको सर्टन पीरियड के लिए वहाँ ट्रेनिंग करवाई जाए, फिर वो स्किल्स के साथ वापस आके उसी स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट दें जो वो यूके से या यूरोप से या फिर अमेरिका से सीख के वापस आते हैं। क्योंकि मैं यूके स्कॉटलैंड बेस्ड हूँ तो मैं उनके बिहाफ पे ये कह सकता हूँ कि जी अभी मेरी मुलाकात हुई थी CPSP जो हमारे कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन और हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ अब इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि किस तरह से अब हम स्कॉटलैंड के जो 3 रॉयल कॉलेजेस हैं मेडिकल रिलेटेड उनके साथ इस तरह सा MOU साइन करें कि हमारे यहाँ से डॉक्टर्स कुछ पीरियड के लिए वहाँ जाएं और फिर वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग लें और वापस आके उसी क्वालिटी की सर्विसेज पाकिस्तानियों को प्रोवाइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के दिन का पैगाम क्या देंगे? ये आज के दिन का पैगाम मुझे तो बड़ी खुशी हुई है लाहौर को देख के और मेरी गुजारिश ये कि इस खूबसूरत सुबह को सोने में ना ज़ाया करें इन खूबसूरत जो सुबह होती हैं काम करें, उनको नहीं उठें और इस पे एंजॉय करें। ठीक है, ठीक सही। जब आप उठे नहीं हैं तो आपको वो फीलिंग ही नहीं आती कि आपने कितनी खूबसूरत मॉर्निंग जो है वो बिस्तर पे गुजार दी है। सही। और गुड हेल्थ के लिए सुबह उठना, वॉक करना,
اور آپ کی لانگ ٹرم جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بالکل ڈاکٹر، چونکہ آپ کا میڈیکل پروفیشن سے تعلق ہے، جو میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے، اور جو آنا چاہتے ہیں ان کو کس طرح گائیڈ کریں گے؟ یہ میڈیکل پروفیشن والے ہمارے کولیگز سے مجھے پتا ہے بڑا ہارڈ ورک کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں، صحیح. اور بڑی بعض دفعہ ہارٹ بریکنگ چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں. ہمیں پتا ہے کہ کچھ ڈاکٹر کے ساتھ فزیکل بھی پرابلمس ہوئے ہیں پاکستان میں. ہم وہ سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں. اس میں پبلک سے یہ گزارش کروں گا کہ انٹینشنلی کوئی ڈاکٹر کسی بھی مریض کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ اس کا جو اوتھ ہم دے رہے ہیں یا ہم ایز اے مسلم جو رسپانسبلٹی ہم لیتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہوئے اور پیشنٹ کو سرو کرتے ہوئے، وہ ہم اپنے بہن بھائی ماں باپ جس طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہی سارے ڈاکٹرز کرتے ہیں. اور آپ کائنڈلی اگر ان سے کوئی ہو جاتی ہے اوپر نیچے بات تو ان کے ساتھ رسپیکٹ جو ہے اس کو کبھی لوز نہ کیجیے گا. ڈاکٹرز کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ٹریٹ دا پرسن ایز یو لائک ٹو بی ٹریٹڈ بائی دا ادر پرسن. جس طرح میں چاہوں گا نا کہ لوگ مجھے عزت سے بلائیں، اسی طرح میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اپنے پیشنٹ کو عزت و احترام سے بلاؤں اور ان سے محبت کا اظہار کروں. اور جو لوگ کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پلان کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر کا جو ہے وہ خواب سجاتے ہیں اور پھر بنتے بھی ہیں ڈاکٹر. ان کو کیا ایڈوائز کریں گے اگر جو اس پروفیشن میں آنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ڈورز آر اوپن، اور یہ تو ہارڈ ورک ہے، کمپٹیشن ہے. آپ کے پاس اگر ایمبیشن ہے کہ مجھے ڈاکٹر بن کے سرو کرنا ہے تو دیر لاٹ آف ویز ٹو گیٹ ان ٹو دا میڈیسن. اوبیسلی آپ کو ایک اسٹینڈرڈ تک پہنچنا ہے، کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ڈاکٹر جو کل مجھے ٹریٹ کریں گے اس کا نالج اسی لیول پہ ہونا چاہیے جس کا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے. اور ایمبیشن تو سب کی ہے، لیکن جو ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے وہ یہ فیلڈ ان کے لیے نہیں ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ جیسے لوگ اس ملک کا سرمایہ ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی انفارمیشن دی، اور اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ بیرون ملک پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ اہم پوزیشنز پہ ہوتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں. جب ہم پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں اور جب ہم ان کی بات